بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ماہ ربیع الاول ہم تمام مسلمانوں کے لیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے بہت خوشی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور بے شک ہر صاحب ایمان اور ایک مسلمان آدمی کے لیے یہ باعث خوشی ہونا چاہیے، کیونکہ تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا دار و مدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر موقوف رہا ہے۔ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو گھٹاٹوپ اندھیریاں تھیں کفار اور مشرکین کے اندر، جو برائیاں اور گندگیاں تھیں، بت پرستی اور شرک، کفر، ظلم اور لڑائیاں اور جھگڑے، دھوکہ دہی، رشوت اور سود خوری، زناکاریاں، یہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی برائیاں اور عادتیں اور گناہ کے کام ان کفار و مشرکین کے اندر رچ بس گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے ان گھٹاٹوپ اندھیریوں سے لوگوں کو نکال کر ایک پکا اور سچا مسلمان بنایا۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے اور ہمارے ماحول کے اندر اللہ رب العزت کو پہچاننا اور ایک اچھے اخلاق والی زندگی گزارنا اور اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنا، نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جو مرحلہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اعظم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہم تمام کے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے۔ اس خوشی اور مسرت کے مہینے میں ہمیں نبی کی زندگی سے ان پہلوؤں کو لینا چاہیے جن پہلوؤں سے ہم کو سیرت اور اللہ کے نبی کے طریقے اور آپ کی زندگی کے احوال سے کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہو، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی ہوں جن کی روک تھام کے لیے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ ہمیں ان پہلوؤں میں سے کچھ پہلوؤں کو لے کر کے اس مہینے کے اندر اور اس خوشی کے موقع کے اوپر ہمارے ان برائیوں کو ختم کرنے کی
توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جہاں اپنے خود ذاتی کاموں کو کر لیا کرتے، خود اپنے جوتے کا تسمہ لگا لیتے، گھر کے اندر آپ خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ لیتے، اپنے کام خود کر لیتے، اپنے اونٹ کو کھانا خود کھلا لیتے، جہاں یہ آپ اپنے ہاتھ سے کرنے والے بہت سارے کام تھے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور آپ کی سیرت کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سماجی اعتبار سے اور سوشل ایکٹیویٹی کے اعتبار سے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کو برائیوں سے بچانا اور کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے بچانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم پہلو رہا ہے۔ جہاں آپ لوگوں کو نماز کا حکم دیتے، جہاں آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کا، جہاں لوگوں کو آپ ذکر و اذکار کا حکم دیتے، جہاں اللہ کی عبادتوں کا حکم دیتے، وہیں پر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی پورا خیال رکھانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ اکرام سے اپنے آپ کو امتیاز نہیں کرتے کہ میں تمہارا بڑا ہوں، تم مجھ سے چھوٹے ہو، اس لیے میں یہ کروں گا اور تم لوگ یہ کرو گے۔ اللہ کے نبی نے کبھی ایسا اپنی زندگی کے اندر نہیں کیا۔ مل جل کر کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی، جبکہ آپ نبی رحمت ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور نبی اور اولو العزم پیغمبر، تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل پیغمبر، نبی اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا درجہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ میل جول والا معاملہ رکھا ہے، کبھی آپ نے امتیاز والا معاملہ اختیار نہیں کیا۔ روایات کے اندر ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر ہے اور راستے میں کسی جگہ پر ٹھہرنے کا ارادہ ہوا تو پڑھاؤ ڈالا گیا، رکے، پورا قافلہ رک گیا، اور وہاں پر چونکہ ایک جگہ رکتے تو 2-4 دن ٹھہر جایا کرتے، تو وہاں کے کھانے پینے کا انتظامات کرنا پڑتا۔ صحابہ کرام نے سب انتظامات کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر کے یہ فرمایا کہ میرا کام جنگلوں سے لکڑیوں کو جمع کر کے لانا ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ یہ خدمت آپ نہیں بلکہ آپ تو آرام سے رہیے، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ کروں، میں اپنے آپ کو امتیاز کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر صحابہ کرام کے ساتھ رہ کر کے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھا۔ یہ سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان رہنے کا طریقہ نبی کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے، نبی کے اخلاق سے ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو پہلو لے کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے وہ یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کے بڑے بھی اگر ہوں تو بڑے ہونے کی حیثیت سے اپنا بڑ پنا دکھا کر کے رہنا یہ نبی کے طریقے کے خلاف طریقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو کسی کے انڈر میں رکھا، کسی کو سیٹ بنا کر کے رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑا آدمی اپنے آپ کو بڑا بتلا کر کے ظلم و زیادتیاں کرتے رہے اور اپنا ہی جو ہے کام کرواتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ساتھ مل کر کے کام کروں گا، میرا کوئی الگ سے کام نہیں، یا پھر میں کوئی تکیہ لگا کر کے بیٹھے رہوں، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میں جو ہے بادشاہانہ زندگیاں نہیں گزارتا ہوں۔ ساتھ مل کر کے آپ نے رہنے اور کام کرنے کو ترجیح دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک بہت اہم پہلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ہم کو جو پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنے محلے کے اندر، ہم اپنے رہن سہن کی جگہ کے اوپر، ہم اپنے اڑوس پڑوس کا پورا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے بہت اہم پہلوؤں میں سے ہے، آپ کی سیرت کے پہلوؤں میں سے بہت اہم پہلو شمار کیے جاتے۔ اپنے اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے بعد سب سے قریبی تعلق آدمی کا اپنے پڑوسیوں سے ہوتا ہے۔ اپنے جان پہچان والے، اپنے گھر کے اطراف رہنے والے لوگوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق بتلانے کے لیے اتنے مرتبہ تشریف لائے کہ میں یہ سمجھنے لگا تھا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی وراثت میں پڑوسیوں کا بھی حق تو نہیں رکھ دیں گے۔ اتنے حقوق کو بیان کیا گیا پڑوسیوں سے متعلق۔ یہ بہت اہم پہلو جس کی طرف ہم مسلمانوں کی توجہ، ہم مسلمانوں کا اس طرف غور و فکر بالکل نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کے نبی کے اس سیرت کے پہلو سے کوسوں دور ہیں، اس اعتبار سے دور ہے کہ ہم اپنے آپ میں خاموش رہنے اور اپنے آپ نے اپنے گھر کے اندر رہنے کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اکثر و بیشتر وہ ہیں جو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کا کام یہ بھی نہیں ہوتا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، پڑوسیوں کے معاملے میں پوچھ گچھ ہو، معلومات کی جائے کہ ان کی ضرورتیں کیا ہے، ان کے گھر کے اندر کیا مسائل پیش آ رہے ہیں، کون ان کے گھر کے اندر بیمار ہے، کون کس حالت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ عورتوں کو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی، کسی کا ماہانہ خرچ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں ان کے گھر کے حالات جو ہے ان کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایسے وقت میں ان کو پوچھنا اور ان کے حالات کو دیکھتے رہنا، یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق کے اندر سے، اس کو حسن سلوک کہا جاتا ہے۔ تکلیف دینے سے روکنا تو ہے ہی، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے روکا تو گیا ہی ہے، اور تکلیف دینے پر تو بہت بڑا عذاب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم
अहदुकुम ला युमिनु अहदुकुम, 3 मरतबा आपने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं होगा, मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर कौन आदमी है वो जो मोमिन नहीं है? आपने फरमाया कि वो आदमी के जिसके पड़ोसी उसके जुल्म ज़्यादती से महफूज ना हो। अल्लाह के नबी ने तो तकलीफ़ देने वाले, पड़ोसियों को सताने वालों का तो बहुत ही ख़तरनाक अज़ाब बयान फरमाया। उनके ईमान की नफ़ी कर दी गई, फरमा दिया गया कि वो ईमान वाले ही नहीं। लेकिन हम तकलीफ़ देने वाले ना होंगे, लेकिन तकलीफ़ न देने के बावजूद भी उनके हुकूक़ का ख़याल भी नहीं रखते हैं, उनके बारे में हम मालूमात नहीं रखते हैं और ये समझते हैं कि हमें किसी की क्या परवाह है, हम अपने एतबार से अच्छे रहें तो बस काफ़ी है, किसी के बारे में मालूम करने की क्या ज़रूरत। हालांकि बिल्कुल पड़ोस का घर है, दीवार दोनों की एक लगी हुई है, उसके बावजूद भी उनसे किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है, उनसे किसी किस्म से बातचीत नहीं है, उठना बैठना नहीं है। ये है आदमी के हुस्न सुलूक के ख़िलाफ़। इसका हुक्म दिया गया है उनके बारे में पूछ-गछ की जाए, उनके बारे में मालूमात किए जाएं और उनके बारे में मसाइल को दरियाफ्त किया जाए, फिर मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। अजीज़ व अकारिब के बाद सबसे करीबी ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों का बयान फरमाया है, वो पड़ोसियों का बयान फरमाया है। पड़ोसियों के हुकूक़ को हमने बहुत ज़्यादा पामाल कर दिया, या तो लड़ाई झगड़ों के अंदर हैं या तो फिर जो है खामोश हैं। पड़ोसियों के हुकूक़ में से एक हक़ ये भी आता है कि पड़ोसियों को नमाज के लिए जगाना, नमाज के लिए उठाना, उनको तरगीब देना नमाज की, कि जाते हुए हम अपने घर से निकल करके नमाज के लिए मस्जिद को जा रहे हैं तो उनके घर पर भी कुछ खटका लगा दिया जाए या उनको कह दिया जाए, नमाज को आने की इत्तला दे दी जाए, अज़ान की इत्तला उनको दी जाए। ये भी उनके हुकूक़ में से। अगर कोई बुराइयों के अंदर मुब्तला है तो उनको बुराइयों से रोकना, उनकी औलाद को बुराइयों से रोकना, अगर वो बुरे काम कर रहे हों तो अच्छे अंदाज से, अच्छे एतबार से, अच्छे अल्फाज के साथ उनको बुराइयों से रोकना, ये भी पड़ोसियों के हुकूक़ के अंदर से। सिर्फ खिला देना, पिला देना या फिर जो है सिर्फ उनके घर को रोज़ाना कुछ खाने के लिए भेज देना, यही पड़ोसियों के हुकूक़ नहीं, बल्कि माशरे को और अपने महल्ले को, अपनी गली को बुराइयों से पाक रखने के लिए एक दूसरे के बुराइयों को देख करके उनको ठीक करना, दुरुस्त करना भी दाखिल है। जहाँ अच्छाइयों की तरफ लेकर के आना है वहीं पर बुराइयों से रोकना भी इसके अंदर दाखिल है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सीरत के पहलू में से ये बहुत अहम पहलू शुमार किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपके किसी भी पड़ोसी को कभी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। इस वजह से हमें यह चाहिए कि हम इस माह मुबारक के अंदर, हम इस रबीउल अव्वल के महीने में, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का हमें जो है खुशी का मौका है, हम इस खुशी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, तो हमें यह चाहिए कि हम नबी के ज़िंदगी के किसी पहलू को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना, यही हमारी हकीकी खुशी होना चाहिए। सिर्फ खुशी मना लेना ये जो है खुशी नहीं होती है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी पर ढाल देना, अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के मुताबिक बना देना, ये असल नबी की खुशी है। नबी के इस दुनिया में आने पर हम खुश हो रहे हैं, नबी हमसे इस बात पर खुश उस वक्त होंगे जबकि हम अपनी ज़िंदगियों को नबी की ज़िंदगी के मुताबिक लेकर के चलने वाले हैं।
معاشرے کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نبی کے طریقوں کو اختیار کریں، تب جا کر کے نبی کی خوشی ہمارے لیے خوشی، ہماری خوشی نبی کی خوشی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کو خوش کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ سال میں ایک مرتبہ صرف نعرے لگا کر کے خوشی منا لینا، جھنڈے لگا کر کے خوشی منا لینا، روڈوں پر پھر کر کے خوشی منا لینا، یہ نبی کو کبھی بھی خوش نہیں کیا ہے۔ نبی اس سے کبھی خوش نہیں ہوئے، نہ نبی کی زندگی میں یہ طریقہ اختیار کیا صحابہ نے، نہ نبی کے بعد صحابہ نے کبھی یہ طریقہ اختیار کیا، بلکہ صحابہ نے نبی کو خوش کرنے کا طریقہ یہی اپنایا کہ اپنی زندگی کو نبی کی زندگی پر ڈھال دیا، اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے جیسی بنا لیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوتے ہیں۔ اسی سے اللہ کے نبی کی خوشی، اور جہاں نبی کی خوشی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور جہاں اللہ رب العزت خوش، اللہ کی رضامندی ہمیں جنت کے راستے کے اوپر لے کر کے جائے گی۔ جنت کا دخول، جنت میں داخل ہونا، قیامت کے اندر کامیابی ہماری اسی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نبی کو خوش کرے بغیر ہم کسی اور جو ہے اپنے لیے اچھائی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک چیز تھی نبی کی زندگی سے سیکھنے والی۔ اس کے علاوہ بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو ہم نبی کی سیرت سے، نبی کے زندگی سے لے سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، مظلوم کو اس کے ظلم، اس کے اوپر ہونے والے ظلم سے ظالم کو روکنا، یہ بھی نبی کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جو ہے ماحول کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہمارے پڑوسیوں کو ہی، ہمارے رشتہ داروں کو پیش آتے ہیں کہ کوئی ایک کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، یا پھر پورے محلے کو ستانے والا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے وہ بہت ہی اینٹا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کا معاملہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس ظلم سے روکنا نبی کی تعلیمات میں سے ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس طریقے کو اختیار کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بے حد اور بے انتہا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کفار و مشرکین کے اندر ظلم و زیادتیاں بہت زیادہ تھیں۔ ہر کوئی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا، ہر بڑا چھوٹے کے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا تھا۔ ظلم کا ماحول بہت زیادہ گرم تھا، لیکن چند شرفاء اور چند شریف لوگ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ظلم کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر بنائیں۔ ان لوگوں نے اپنے معاشرے کے اپنے ماحول کے اندر غور کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ایک بہت ہی اثر و رسوخ والا آدمی ہے، اس کو ساتھ لے کر کے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، ان سب لوگوں نے ایک ارادہ بنا کر کے وہ آدمی کے پاس گئے جو اس وقت کے اعتبار سے بڑا مانا جاتا تھا اور شریف آدمی تھا۔ اس کے پاس جا کر کے تجویز پیش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے اور مظلوموں کو راحت ملے، اس کے لیے ہم سب مل کر کے فکر کریں گے اور معاہدہ کریں گے کہ جو کوئی بھی ظلم کا معاملہ کرے گا تو ہم سب مل کر کے اس ظالم کی بے خونی کریں گے، اس ظالم کو ہم جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ معاہدہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی کی نبوت سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اس معاہدے کے اندر شرکت فرمائی اور فرمایا کہ میں ظلم اور زیادتی اور ان برائیوں کو روکنے کے لیے جو معاہدہ کفار و مشرکین کریں گے اس معاہدے کے اندر میں بھی شریک رہوں گا، اس لیے کہ یہ ظلم و زیادتی پورے معاشرے کو خراب کرنے والی چیز ہے، چاہے وہ کفار کا معاشرہ ہو چاہے مسلمان کا معاشرہ ہو، لیکن ظلم و زیادتی سب کو برباد کرنے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اندر شرکت فرمائی اور آپ نے بھی معاہدہ کیا اور ظلم و زیادتیوں سے روکنے کا ارادہ آپ نے بھی کیا، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم معاشرے کے اندر معلومات رکھیں کہ کون کس کے اوپر ظلم اور زیادتی کے معاملے کر رہا ہے، کون جو ہے اس طریقے کے حالات سے دو چار ہے، کیا وہ محلے کا ہی آدمی ہے یا کسی اور جگہ کا آدمی ہے، اس کو معلومات کر کے ظلم و زیادتیوں کو روکنے کی کوشش کریں اور اس کے خلاف ہم بھی اٹھیں اور کم سے کم جو کام کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کر کے گزریں، یا تو ظالم کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں یا مظلوم کے لیے جو ہے دعا کریں یا مظلوم کی کسی اور طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں، جس طریقے سے ہو سکتی ہو اس کی مدد کر کے اس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی نبوت کے پہلوؤں میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ مانا جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، جب آدمی غیروں کی اور مظلوموں کی مدد کرتا ہے، جب آدمی یتیموں کا سہارا بنتا ہے، جب آدمی جو ہے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، جب آدمی حسن سلوک کرتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، تو ان جو ہے اخلاق والے معاملے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اوپر مصیبتوں کو آنے سے روک دیتے ہیں، مصیبتیں ان کی ختم کر دی جاتی ہیں، وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، امراض سے، بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے ثابت کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جب آپ غار حرا کے اندر موجود تھے، آپ وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اس وقت میں آپ پر سب سے پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرشتے کو اس سے پہلے کبھی دیکھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بہت زیادہ ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ ایک فطری چیز تھی کہ ایک نئی چیز اور نئے روپ کے اندر کسی کو جب دیکھ لیا جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی شکل اور صورت یہ انسان جیسی نہیں ہے، ان کے کئی پر ہیں، ان کی شکل انسان جیسی نہیں ہے۔ وہ اپنی اصلی شکل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے تھے، تو اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر کے پہلی مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے ایک ڈر اور خوف اندر طاری ہو گیا تھا۔ خیر، جو کچھ بھی وحی تھی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد بہت زیادہ گھبراہٹ آپ کے اوپر طاری ہوئی، آپ وہاں سے غار حرا سے نکل کر کے اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی محبوبہ اور آپ کی محبوب بیوی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی بہت گھبرائے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو الفاظ اس وقت تھے وہ الفاظ یہی تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہارا کا سہارا بننے والے ہیں، آپ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ کہا تھا
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر مظلوموں کی مدد کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور پریشان حال لوگوں کو جو ہے ان کی پریشانیوں سے نکالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے اس وقت تک ساتھ رہتا ہوں جب تک کہ بندہ میرے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، میں اس کی مدد کرتا رہتا ہوں جب تک کہ میرا بندہ میرے بندوں کی مدد کے اندر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماہ کے اندر، ماہ مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت اور میلاد کے اس موقع پر ہم کو جو خوشی ہونا چاہیے وہ خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں کو ہم لے کر کے نبی کی زندگی کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش ہم کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نبی کی صرف محبت کو دکھانے کے لیے، صرف چند لمحوں کے لیے، صرف چند دنوں کے لیے، یا کسی ایک دن کے لیے، 12 ربیع الاول کے لیے نبی کی محبت دکھانے کے لیے اپنا جوش بتائیں اور ناچ گانے کریں۔ یہ نبی کے طریقے نہیں ہیں۔ ناچ گانا نبی نے اس سے روکا ہے، نبی نے ان چیزوں سے روکا ہے، شیطان یہ کرواتا ہے۔ وہی لوگ جو ناچ گانے کرتے ہیں وہ کبھی انہوں نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ اسی دن نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے جو نبی کی پیدائش کا دن ہے، اور ناچ گانوں کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ناچ گانے کروانا یہ شیطان کا کام ہے، نماز چھڑانا شیطان کا کام ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے اور نبی کی پیدائش پر خوشی اگر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے نماز کا اہتمام کریں، نماز کو آگے بڑھائیں۔ ہم دوسرے تمام نبی کے چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس دن، اور صرف بےہودگیوں کے اندر رہتے ہیں۔ گلیوں کو سجانا اور نمازوں کو غارت کرنا، مرد اور عورتوں کا اختلاط ہونا، غیر غلط کاموں کا ہونا، نبی کی سیرت کیا ہم کو یہی سکھاتی ہے؟ کیا ہم نبی کے اس دنیا میں آنے کا یہ مقصد سمجھے تھے جو غیروں نے سمجھ رکھا ہے؟ عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو منانے کا طریقہ عیش پرستیاں کر کے رکھا ہے۔ زناکاریاں ہیں ان کے اندر، زناکاریاں اس دن سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہوتی ہے، جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں۔ تو کیا مسلمان بھی ایسا ہی ہوگا کہ نبی کی پیدائش کے دن اتنے غیر غلط کام ہم کر کے ہم جو ہے نبی کی پیدائش کی خوشی منانا چاہتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے ان چیزوں سے دور رہیں۔ نہ جھنڈے لہرانا نبی کی سنت ہے، نہ گلیوں کو سجانا نبی کی سنت ہے، نہ جو ہے شور شرابہ کرنا نبی کی سنت ہے، نہ جلوس نکالنا نبی کی سنت ہے۔ خوشی کا ہونا یہ آدمی کی فطرت ہے، آدمی کے دل کے اندر خوشی پائی جاتی ہے۔ نبی اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں خوشی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہم ہمارے ماں باپ کے پیدائش کے دن خوشی سمجھ لیتے ہیں اپنے دل کے اندر، ہماری پیدائش کے دن ہم خوشی سمجھ لیتے ہیں، تو ہمارے نبی کی پیدائش کے دن خوشی ہم کیوں نہیں سمجھیں گے؟ لیکن اس کے طریقے نہیں ہیں یہ جو آج کل ہم منا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے ماحول کو درست رکھیں، اور اس وقت میں چونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی تہوار چل رہا ہے، اس لیے ان کا بھی خیال اور ہمارے اس تہوار کا بھی خیال دونوں کا رکھتے ہوئے، کسی قسم کے فساد وغیرہ سے بچتے ہوئے اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سیرت اور نبی کی زندگی کے اوپر چلنے کی صحیح طریقے سے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔